السلام علیکم طالب علم۔ یہ کنٹینٹ جو کالج پروفیسر کے ذریعے بنائے جا رہے ہیں ان کا مقصد گھر بیٹھے طالب علم کے کورس کو مکمل کروانا ہے۔ جیسا کہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ راجستھان سرکار نے ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ 31 دسمبر تک سبھی کالجز کو بند رکھا جائے گا، اسٹوڈنٹ کالج نہیں آئیں گے۔ تو اسی مقصد کے تحت کہ اسٹوڈنٹ کالج بھی نہیں آئے اور اپنے گھر پر رہ کر اور کورونا وبا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے کورس کو مکمل کر سکے، اس کے لیے سبھی پروفیسر یہ کنٹینٹ بنا رہے ہیں، ان کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں۔ آج جو ہمارا عنوان ہے ترقی پسند تحریک، یہ ہمارے کورس کا ایک حصہ ہے جو BA تھرڈ ایئر جس کا پیپر سیکنڈ میں یہ درج ہے۔ آج ہم ترقی پسند تحریک کے پس منظر، ترقی پسند تحریک کے شروع ہونے کے جو وجہ ہے اس سے متعلق گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ اردو نثر کو فروغ دینے کے لیے اردو ادب کی دنیا میں کئی ادارے اور کئی کالجز قائم کیے گئے، جیسے فورٹ ولیم کالج، دہلی کالج، جس نے اردو نثر کو فروغ دیا۔ اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں کہ 1857 کا جب غدر ہوتا ہے، اس کے بعد ہمارے ملک میں 1857 کا غدر ہوا، اور اس غدر کو شروع کرنے والی جو قوم تھی وہ ہندو اور مسلم تھے۔ لیکن جب یہ غدر ناکام رہا تو انگریزوں نے اس غدر کو شروع کرنے کے پورے الزامات مسلمانوں پر تھوپ دیے، مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم کیے گئے۔ اس وقت سر سید اس چیز کو دیکھ رہے تھے تو ان کا دل بے چین ہو گیا، وہ تڑپ اٹھے۔ تو انہوں نے اس کھوئی ہوئی اس قوم کے وقار کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے جس مشن کو شروع کیا وہ علی گڑھ تحریک کے نام سے جانا گیا۔ علی گڑھ تحریک نے اردو ادب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ کئی رفیق جو رفقا تھے، مولانا الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، محمد حسین آزاد جیسے رفقا نے سر سید احمد کا ساتھ دیا اور اردو ادب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد ہم ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں، جس نے اردو ادب کی دنیا کا جو دامن تھا اس کو وسیع کر دیا۔ اردو ادب خاص طور سے اردو نثر علی گڑھ تحریک کے بعد ترقی پسند تحریک کے احسان سے بہت گریبان ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے جو خدمات انجام دیے وہ کسی طرح کم نہیں ہیں۔ علی گڑھ تحریک نے ہمارے اہل قلم کو خواب غفلت سے بیدار کیا، اپنے ادب کی خامیوں سے باخبر کیا اور مغربی ادب کے پھیلائے ہوئے اجالے کے سہارے اس کاررواں کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا۔ ترقی پسند تحریک نے جو خدمات انجام دی وہ بھی کسی طرح سے کم نہیں۔ اس نے محنت کش انسان کو ادب کا ہیرو بنایا، شہزادے کے سر سے تاج اتار کر اس کے سر پر سجا دیا۔ اب تک اردو ادب کا جو ہیرو تھا وہ شہزادہ ہوا کرتا تھا، لیکن ترقی پسند تحریک نے اس کو بدل کر رکھ دیا۔ اس نے محنت کش انسان کو ادب کا ہیرو بنایا اور اس کی زندگی کو ادب کے اندر پیش کیا۔ یہ اس تحریک کا ہی تو کمال تھا کہ ہمارے ادب میں کھیتوں اور کھلیانوں کی سوندھی سوندھی خوشبو بس گئی اور کسان اور مزدور کا پسینہ اس کی تراوت کا سامان بن گیا۔ تو آئیے اس تحریک کو تاریخ عالم کے پس منظر میں دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس میں جو سب سے جو بدلاؤ آیا اردو ادب کی دنیا میں وہ یہ ہوا کہ اب تک شہزادہ
کو ادب کا ہیرو مانا جاتا تھا، لیکن ترقی پسند تحریک نے ایک مزدور کو، ایک کسان کو ادب کا ہیرو بنایا اور گاؤں کی سوندھی سوندھی خوشبو کو اردو ادب کی دنیا میں جگہ دی۔ اب ہم ترقی پسند تحریک کا ادبی اور سماجی پس منظر پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی، کس نے کی، کیسے ہوئی، کون اس کو شروع کرنے والے تھے، یہ تحریک پوری عالمی سطح پوری دنیا پر شروع کی گئی یا صرف ہندوستان میں اس کو شروع کیا گیا؟ تو ہم کارل مارکس، جب آپ پولیٹیکل سائنس کو پڑھتے ہیں، سیاست کو پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک نام آتا ہے کارل مارکس، جو بہت ہی بڑے دارشنک ہے، بہت ہی بڑے مفکر تھے۔ انہوں نے سرمایہ و محنت کے مسائل پر غور کیا اور اپنے افکار، اپنی مور کا آرا تصنیف سرمایہ میں پیش کیا۔ تو اس نے مزدور کو اپنے لٹریچر میں جگہ دی اور انہوں نے مزدور کی بات کہی، مزدور کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مزدوروں اٹھو، کھونے کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن پانے کے لیے تمہارے پاس پوری دنیا ہے۔ تو انہوں نے اپنی تصنیف جو سرمایہ ہے اس میں سب سے پہلے سرمایہ و محنت کے مسائل پر غور و فکر کیا۔ انہوں نے سرمایہ دار کو ظالم اور مزدور کو مظلوم قرار دیا، کیونکہ محنت کش یعنی مزدور کو سرمایہ دار پیداوار میں اس کا حصہ نہیں دیتا، حالانکہ پیداوار میں اس کی محنت کو سرمایہ سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ کارل مارکس کے نزدیک دولت کی یہ غیر مساوی یعنی نابرابر تقسیم ہی دنیا کی ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ تو سب سے پہلے اس تحریک کی شروعات جرمن مفکر کارل مارکس نے کی اور اپنی کتاب میں مزدور اور محنت کش کے نظریات کو پیش کیا۔ آخر کار محنت کشوں کو نے متحد ہو کر 1917 میں زار روس کی قوت کو شکست دے دی اور حکومت کی باغ ڈور سنبھال لی۔ تو 1917 میں روس کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا جس میں مزدوروں نے حکومت کی باغ ڈور کو سنبھال لیا۔ حکمراں جماعت کا نیا نام روسی کمیونسٹ پارٹی قرار پایا۔ اس انقلاب نے ساری دنیا پر یہ حقیقت روشن کر دی کہ مشقت کرنے والے فولادی ہاتھ ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہو تو ظالموں کی مضبوط سے مضبوط حکومت بھی ان کے آگے ٹھہر نہیں سکتی۔ تو 1917 کا انقلاب روس میں برپا ہوا اور یہ جو زمیندار یا امیر و غریب کے بیچ میں ایک جنگ تھی، اور اس جنگ کے ذریعے مزدوروں نے، غریبوں نے حکومت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ 1933 میں ہٹلر کے آمرانہ رویے نے دنیا بھر کے دانشوروں اور ادیبوں کو، جو عام لوگوں کی یہ نسبت زیادہ حساس ہوتے ہیں، یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اب مظلوموں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اس نے اس نظریات کو پیدا کیا کہ اب ہمیں مظلوموں کی حمایت میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے، انہیں ادب کا ہیرو بنانا چاہیے، ان کے مسائل اور مصائب کو ادب میں جگہ دی جانی چاہیے۔ اور یہ کام جس نے کیا وہ ترقی پسند تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جو تحریک اس زمانے میں کچھ درد مند ہندوستانی نوجوان، تو یہ پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو شروعات ہوئی 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں ہمارے ادب میں دو نئی تحریکیں کا آغاز ہوا، جنہیں ترقی پسند تحریک اور حلقہ ارباب ذوق کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ تحریکیں ہندوستان کے مخصوص سیاسی و سماجی حالات کے پس منظر میں وجود میں آئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان کی آزادی ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ ساری دنیا میں کارل مارکس کے نظریات کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ انہوں نے سرمایہ اور محنت کے مسائل پر غور کیا اور اسے اپنی تصنیف میں جگہ دی۔ انہوں نے سرمایہ دار کو ظالم اور مزدور کو مظلوم قرار دیا، جو ہم نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو۔ ان کا دیا ہوا نعرہ کہ دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ، پانے کے لیے ساری دنیا ہے اور کھونے کے لیے صرف زنجیریں، دنیا کے تمام دبے کچلے اور مظلوم لوگوں کا سہارا بن چکا تھا۔ ان نظریات سے متاثر ہو کر لینن کی سرپرستی میں 1917 میں انقلاب آیا۔ تو اس سے متعلق ہم نے بتا دیا کہ لینن کی سرپرستی میں 1917 میں روس میں انقلاب برپا ہوا اور جس میں مزدوروں نے حکومت کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ 1917 کے روسی انقلاب
نے اس جد و جہد کو نئی روح دی اور اس کا اثر اردو شعر و ادب پر بھی ہوا، اور یہ احساس عام ہوا کہ شاعر و ادیب جو اپنے سینے میں درد مند دل رکھتا ہے ان سب باتوں سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ لہذا شعر و ادب میں بھی سیاسی اور انقلابی خیالات کا اظہار ہونے لگا۔ اب اصلاح پسندی کا دور ختم ہوا، اس کی جگہ انقلاب کا تصور ابھر رہا تھا۔ تو اصلاح پسندی کا دور تو ختم ہو گیا اور انقلاب کے دور کی شروعات ہوئی، اور اس زمانے میں اقبال، جوش، چکبست، پریم چند، نیاز فتح پوری جیسے شاعر اور ادیبوں کی تخلیقات نے انقلابی تصورات کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ تو ان لوگوں نے اپنی نظم کے سہارے، اپنی نظم غزل کے سہارے، اپنی قلم کے سہارے، اپنی تخلیقات کے سہارے انقلابی تصورات کو عام کیا۔ اس ماحول میں جب 1932 میں نوجوان افسانہ نگاروں کی کہانیوں کا مجموعہ انگارے کے نام سے شائع ہوا، جس کو ہم نے علی گڑھ تحریک میں بھی پڑھا، اس میں سجاد ظہیر، احمد علی اور رشید زہاں کی کہانیاں شامل تھیں۔ ان کہانیوں میں مذہبی عقائد اور اخلاقی قدروں پر ضرب لگائی گئی، جس پر شدید اعتراض کیا گیا اور حکومت نے یہ کتاب ضبط کر لی۔ یہیں سے اردو ادب میں ایک نئی لہر ابھری جو آگے چل کر ترقی پسند تحریک کی صورت اختیار کر گئی۔ تو اس کا جب پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی شروعات کارل مارکس کے نظریات سے، جنہوں نے اپنی کتاب سرمایہ میں پیش کی ہے۔ اس کے بعد 1917 میں روس میں انقلاب ہوا، جس میں مزدوروں نے فتح پائی اور حکومت کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس سے ہمارا ہندوستان بھی بچ نہیں سکا اور یہاں بھی انقلاب کی ایک لہر دوڑ پڑی، اور اسی زمانے میں اقبال، جوش، نیاز فتح پوری جیسے شعراء نے اپنی تخلیقات میں انقلابی تصورات کے خیالات کو عام کیا۔ اب ہم ترقی پسند تحریک کے آغاز کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی زمانے میں کچھ درد مند ہندوستان نوجوان جو لندن میں زیر تعلیم تھے، ان میں سے چند کے نام یہ ہے: سجاد ظہیر، ملک راج آنند، جیوتی گھوش، پرمود سین گپتا اور محمد دین تاثیر۔ انہوں نے بار بار مل کر غور کیا ان حالات میں ہندوستان کے ادیب اور دانشور کس طرح اپنا فرض پورا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لندن میں ہم خیال دوستوں کو متحد کیا۔ تو یہ لوگ لندن میں تھے، انہوں نے بار بار غور و فکر کیا کہ کس طریقے سے ہم ہندوستان کے ادیب اور دانشور کس طریقے سے اپنے فرض کو انجام دے سکتے ہیں۔ انجمن ترقی پسند مصنفین کے نام سے لندن میں ایک انجمن قائم کی ہوئی۔ اس کی طرح سے ایک اعلان نامہ بھی شائع کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اب پرانے خیالات کی جڑیں ہل رہی ہے اور ایک نیا سماج جنم لے رہا ہے۔ ایسے میں ہندوستانی ادیبوں کا فرض ہے کہ اس تبدیلی کو اپنی تحریروں کے ذریعے اجاگر کرے اور ملک کو ترقی کے راستے پر لگانے میں مدد دے۔ اب اس انقلاب کی آگ پورے ہندوستان میں پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ ادب کو عوام کے نزدیک لائے، اس میں حقیقت کا رنگ بھرے، اس کو ہم ترقی پسند کہتے ہیں۔ یہ اعلان نامہ ہندوستان کے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھیجا گیا اور ان سے درخواست کی گئی کہ اسے ملک میں عام کرے۔ اسی سال سجاد ظہیر بھی تعلیم مکمل کر کے ہندوستان لوٹ آئے، جس سے انجمن کی سرگرمیاں اور بھی تیز ہو گئی۔ تو اعلان نامہ ہندوستان کے بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں کو بھیج دیا گیا کہ کس طریقے سے ہم ادب میں تبدیلی کر سکتے ہیں، ادب کو ہم عوام کے نزدیک لا سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ہم ادب میں حقیقت نگاری کا رنگ بھر سکتے ہیں، اور وہی ادب حقیقت ہی ادب کہلائے گا اور اسی کو ہم ترقی پسندی کہیں گے۔ الہ آباد یونیورسٹی میں احمد علی انگریزی کے لیکچر تھے، ان کا گھر انجمن کا دفتر بن گیا۔ ادھر حیدرآباد میں اور بنگال میں ادب کی اس ترقی پسند تحریک کو فروغ دینے میں مصروف ہو گئے۔ ڈاکٹر تارا چند نے ہندوستان اکادمی الہ آباد کی طرف سے اردو ہندی کے ادیبوں کی ایک کانفرنس بلائی، جس میں ترقی پسند مصنفوں کی انجمن کا تعارف کرایا گیا۔ اس کانفرنس میں پریم چند، مولوی عبدالحق جوش ملی آبادی اور دوسرے بلند پایہ ادیب اور شاعر موجود تھے۔ مناسب سمجھا گیا کہ انجمن کے اعلان نامے پر مختلف زبانوں کے عالموں اور ادیبوں کے دستخط کرائے جائے۔ لوگوں نے بخوبی اور بخوشی اس پر دستخط کر دیے، جس سے انجمن کو تقویت حاصل ہوئی۔
1936 میں لکھنؤ میں انجمن کی ایک کل ہند کانفرنس بلائی گئی۔ پریم چند نے خطبہ صدارت پیش کیا۔ تو وہ امتحانات میں یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کی شروعات کہاں اور کس جگہ سے ہوئی، تو وہ 1936 میں لکھنؤ سے مانی جاتی ہے۔ اور خطبہ صدارت کس نے پیش کیا؟ پریم چند نے۔ یہ سوال کئی ایگزام میں پوچھا گیا ہے کہ ترقی پسند تحریک کا خطبہ صدارت کس نے پیش کیا تھا۔ مولانا حسرت موہانی، کملا دیوی چٹوپادھیائے اور دیگر اہل علم نے تقریر کی۔ سجاد ظہیر انجمن کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اس کانفرنس میں انجمن کے دستور اساسی کو منظوری دی گئی۔ اس کے بعد ملک میں جا بجا انجمن کی جلسے اور کانفرنس ہوتی رہی اور ترقی پسندوں کا ایک کارواں قدم قدم ملا کر اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ کرشن چند، منٹو بیدی، عصمت چغتائی، حیات اللہ انصاری، اپیندر ناتھ اشک، بلونت سنگھ وغیرہ اس تحریک کے زیر اثر افسانے لکھتے رہے۔ مزاج جذبی، اختر انصاری، فراق گورکھپوری، فیض احمد فیض، مخدوم، سردار جعفری، مظہر سلطان پوری، کیفی اعظمی، احمد ندیم قاسمی، اختر الایمان، ساحر لدھیانوی، پرویز شاہدی وغیرہ انجمن ترقی پسند تحریک کے پرچم تلے شاعری کر رہے تھے۔ میرازی اور نون میم راشد بھی کچھ دنوں انجمن کے ہم نوا رہے، پھر کنارہ کش ہو گئے۔ سجاد ظہیر، اختر حسین رائے پوری، مجنو گورکھپوری، ڈاکٹر عبدالعلیم، آل احمد سرور، احتشام حسین، عزیز احمد، ممتاز حسین جیسے نقادوں نے تنقیدی مضامین کے ذریعے تحریک کے خد و خال نمایاں کرنے کی اہم ذمہ داری قبول کی۔ تو اس طریقے سے اردو ادب میں کو نہ کیول افسانے کو، ناول کو، تنقید کو، شاعری کو، ہر موضوع کو اس تحریک نے متاثر کیا اور ہر ایک کے دامن کو وسعت دی۔ کئی شعراء، کئی مصنف اور کئی تنقید نگار نے اپنی تخلیقات میں ترقی پسند تحریک کو، ترقی پسند تحریک کے اثرات کو، ترقی پسند تحریک کے فوائد کو جگہ دی۔ تو اس طریقے سے ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا۔ ترقی پسند تحریک کو ہندوستان میں شروع کرنے والے اور سب سے پہلے جو اس کا کانفرنس ہوئی 1936 لکھنؤ میں ہوئی اور پریم چند نے خطبہ صدارت کو پیش کیا۔ تو الگ الگ مصنف ادیبوں نے اس میں اہم کردار ادا کیا۔ اب ہم اگلا جو یہ کنٹینٹ بنائیں گے اس میں اردو ادب پر ترقی پسند تحریک کے اثرات سے متاثر گفتگو کریں گے۔ اور اب اس کنٹینٹ میں جو ہم نے بتایا وہ ترقی پسند تحریک کا پس منظر تھا کہ ترقی پسند تحریک کس وجہ سے اردو ادب میں شروع کی گئی، اس کو شروع کرنے والے کون تھے، اس کا مرکز کہاں تھا اور اس کو شروع کرنے کا مقصد کیا تھا۔ آج اس کنٹینٹ میں بس اتنا ہی۔ اگلا جو ہم یہ کنٹینٹ تیار کریں گے اس میں ہم ترقی پسند تحریک کے اصول و ضوابط اور اردو ادب پر ترقی پسند تحریک کے اثرات سے متعلق اپنا اظہار خیال کریں گے اور گفتگو کریں گے۔ تو آج پھر ہم دوبارہ آپ سے کہتے ہیں کہ جو یہ کنٹینٹ بنائے جا رہے ہیں ان کنٹینٹ کا مقصد تبھی پورا ہوگا جب یہ کنٹینٹ کو آپ دیکھیں گے، پڑھیں گے اور ان سے فیض یاب ہوں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔